سینئر صحافی اور تجزیہ کار جاوید چودھری کے مطابق میں نے ڈرائیور سے پوچھا آپ کتنے وزیر اعظم کے ساتھ ڈیوٹی کر چکے ہیں؟ اس نے سر کھجایا اور بولا میں 7 وزیر اعظموں کا ڈرائیور رہ چکا ہوں۔ میں نے 3 درجن سے زائد عالمی لیڈروں کو بھی ایئرپورٹ سے ایوان صدر وزیر اعظم ہاؤس اور وہاں سے واپس ایئرپورٹ پہنچایا۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے ساتھ بھی کام کیا؟ اس نے مسکرا کر جواب دیا دونوں کے ساتھ دونوں ادوار میں کام کیا۔ میں نے اس سے پوچھا بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف میں کیا فرق تھا؟ وہ مسکرایا۔ اس نے دونوں کی شخصیات کا تجزیہ شروع کر دیا۔ ہم لوگ پوری دنیا سے چھپ سکتے ہیں، ہم خود کو اپنے دوستوں اور دشمنوں تک سے چھپا سکتے ہیں، ہم دنیا کو ذیلی نقلی مسکراہٹ سے بھی بہلا سکتے ہیں، مگر ہم خود کو اپنے ڈرائیور سے نہیں چھپا سکتے۔ ہم لوگوں سے ہاتھ ملاتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور ان پر مسکراہٹیں نچھاور کرتے ہیں، مگر ہم جو ہی اپنی گاڑی میں بیٹھتے ہیں ہم مسکراہٹوں، شکریوں اور بائے بائے کے ماسک اتار کر سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں۔ ہمارا اصلی چہرہ پوری طرح ننگا ہو جاتا ہے، ہمارا اصل سامنے آ جاتا ہے اور اس اصل کا پہلا گواہ ہمارا ڈرائیور ہوتا ہے۔ آپ دنیا بھر کے ڈرائیوروں کی عادتیں نوٹ کیجئے، آپ کو ان میں 3 چیزیں مشترکہ ملیں گی۔ آپ جو ہی گاڑی میں بیٹھیں گے ڈرائیور بیک مرر سے آپ کے چہرے کو غور سے دیکھیں گے۔ یہ اس وقت آپ کے چہرے کا ننگا پن دیکھ رہے ہوں گے، یہ آپ کا اصلی روپ دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ 2 جب بھی کسی جگہ رکتے ہیں یہ گاڑی سے اتر کر دوسرے ڈرائیور کے ساتھ بیٹھتے ہیں، یہ دونوں چند لمحوں میں آپس میں اپنی معلومات کا تبادلہ کر لیتے ہیں۔ یہ اس سفر کے دوران اپنے صاحب کے بارے میں جو محسوس کرتے ہیں یہ نہایت ایمانداری سے سب کچھ اپنے ڈرائیور بھائی کو بتا دیتے ہیں اور وہ یہ معلومات شام تک پورے شہر تک پہنچا دیتا ہے۔ 3 ڈرائیوروں کی ججمنٹ بہت تیز ہوتی ہے۔ آپ پوری دنیا کو دھوکہ دے سکتے ہیں مگر آپ اپنے ڈرائیور کو دھوکہ نہیں دے سکتے، کیونکہ یہ چہرہ پڑھنے کا ماہر ہوتا ہے۔ یہ دھوکے باز، جھوٹے، فریبی اور اچھے نیک ایماندار شخص کو فوراً پہچان جاتا ہے۔ لہٰذا آپ اگر کسی شخص کے بارے میں اصل اور مکمل معلومات حاصل کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو اس کے ڈرائیور کو اعتماد میں لینا چاہیے۔ وہ آپ کو جو معلومات دے گا وہ 100% سالڈ ہوگا۔ مجھے چند سال قبل وزیر اعظم ہاؤس کے ایک ڈرائیور سے ملاقات کا موقع ملا۔ یہ کسی کام کے سلسلے میں میرے پاس آیا تھا، میں نے اسے پاس بٹھا لیا، اس کے موجودہ اور سابقہ صاحبوں کے بارے میں پوچھنا شروع کر دیا۔ وہ آہستہ آہستہ بتاتا چلا گیا اور میں حیران ہوتا گیا۔ میں نے ان سے محترمہ بے نظیر بھٹو اور میاں نواز شریف کے بارے میں خصوصی طور پر پوچھا۔ اس کا کہنا تھا محترمہ بے نظیر بھٹو بہت ڈاڈھی سخت خاتون تھی، لوگ ان سے بہت ڈرتے تھے، وہ درجنوں لوگوں کی موجودگی میں اپنے سٹاف کو جھڑک دیتی تھی۔ انہوں نے ایک بار اپنے پرنسپل سیکرٹری کو ایک قمیض دی اور میچنگ دوپٹے خریدنے کا حکم دے دیا۔ وہ بیچارہ اس معاملے میں کنوارا تھا، وہ 2-3 دوپٹے خرید لایا مگر محترمہ کو پسند نہ آئے، چنانچہ انہوں نے گاڑی میں میرے سامنے انہیں جھاڑ پلا دی۔ وہ ایئرپورٹ جاتے ہوئے راستے میں گاڑی رکوا کر ناپسندیدہ افسروں کو نیچے بھی اتار دیتی تھی، جبکہ میاں نواز شریف اس کے برعکس ایک نرم طبیعت انسان تھے، غصہ پی جاتے تھے۔ میں نے میاں نواز شریف کے متعلق کوئی دلچسپ واقعہ سننے کی درخواست کی۔ اس نے ہنس کر بتایا یہ 1992 کا واقعہ ہے۔ شہید مہندی صاحب اس وقت راولپنڈی ڈویژن کے کمشنر تھے۔ میاں نواز شریف وزیر اعظم اور محترمہ بے نظیر بھٹو اپوزیشن لیڈر تھی۔ بی بی ان دنوں میاں نواز شریف کے خلاف راولپنڈی اور اسلام آباد میں جلوس نکالتی تھی، یہ لانگ مارچ بھی کر دیتی تھی۔ میاں صاحب ان جلسوں سے تنگ تھے۔ محترمہ نے ایک دن راولپنڈی میں جلوس نکالنے کا اعلان کر دیا۔ میاں نواز شریف نے سید مہندی کو حکم دیا آپ بی بی کو روکیں گے۔ سید مہندی نے پوری کوشش کی مگر بی بی انتظامیہ کو چکمہ دے کر راولپنڈی پہنچ گئی۔ انٹرنیشنل میڈیا بھی وہاں آ گیا اور اس نے بی بی کو بے تحاشا کوریج دی۔ میاں صاحب نے سید مہندی صاحب سے ناراض ہو گئے۔ مہندی صاحب انہیں مل کر اپنی پوزیشن واضح کرنا چاہتے تھے مگر میاں صاحب ان سے ملاقات کے لیے راضی نہیں ہو رہے تھے۔ میاں صاحب کے سیکرٹری مہندی صاحب کے بارے میں سافٹ کارنر رکھتے تھے، یہ روز سید مہندی کا نام وزیر اعظم کی ملاقاتوں کی فہرست میں ڈال دیتے تھے لیکن میاں صاحب ان کا نام کاٹ دیتے تھے۔ سیکرٹری صاحب نے آخر میں میری مدد لی، انہوں نے مجھ سے کہا میاں صاحب آج وزیر اعظم ہاؤس سے ایئرپورٹ جائیں گے، تم نے مہندی صاحب کو گاڑی میں بٹھا لینا ہے۔ سیکرٹری صاحب کو یقین تھا میاں نواز شریف مہندی صاحب کو کم سے کم گاڑی سے نہیں اتاریں گے
پروگرام کے مطابق میاں صاحب گاڑی میں بیٹھے اور دوسرے دروازہ کھول کر سید مہندی بھی اندر بیٹھ گئے۔ اگلی سیٹ پر سیکرٹری صاحب بیٹھ گئے۔ ہم پرائم منسٹر ہاؤس سے باہر نکلے۔ پروٹوکول کے مطابق وزیر اعظم اور صدر 24 منٹوں میں ایئرپورٹ پہنچتے ہیں۔ انہیں وقت پر پہنچانا میری ذمہ داری ہوتی تھی۔ سید مہندی صاحب نے گفتگو شروع کر دی۔ میاں نواز شریف دوسری طرف منہ پھیر لیا، مگر مہندی صاحب بولتے رہے۔ میاں نواز شریف کی عادت ہے، یہ جب غصے میں آتے ہیں تو ان کے کان سرخ ہو جاتے ہیں۔ میں بیک مرر میں دیکھ رہا تھا، میاں صاحب کے دونوں کان سرخ تھے۔ میں ڈر گیا۔ سیکرٹری صاحب کا رنگ بھی پھیکا تھا، مگر سید مہندی مسلسل بول رہے تھے۔ اس دوران میاں نواز شریف کی برداشت جواب دے گئی۔ وہ مہندی صاحب کی طرف مڑے اور انہوں نے غصے سے کہا، مہندی صاحب، آپ کو میرے احسانات یاد نہیں آئے؟ میں نے آپ کو کہاں سے اٹھایا اور کہاں پہنچا دیا؟ میاں صاحب اس کے بعد اپنے تمام احسانات دہرانے لگے جو انہوں نے مہندی صاحب پر کیے تھے۔ مہندی صاحب چپ چاپ سنتے رہے۔ وزیر اعظم جب تھک گئے تو مہندی صاحب نے ان کی طرف دیکھا اور میاں صاحب سے مخاطب ہوئے، میاں صاحب یاد رکھیے، مجھ پر یہ تمام مہربانیاں میرے اللہ نے کی ہیں۔ آپ صرف وسیلہ تھے۔ میں وسیلہ بننے پر آپ کا صرف شکریہ ادا کر سکتا ہوں، مگر میرا شکر صرف میرے اللہ کی امانت ہے۔ یہ سن کر میاں نواز شریف نے چند لمحوں کے لیے منہ پھیر لیا۔ وہ کھڑکی سے باہر دیکھنے لگے، پھر انہوں نے اچانک میرے کندھے پر ہاتھ رکھا، حکم دیا، گاڑی روک دو۔ ہم لوگ اس وقت فیض آباد کے قریب پہنچے تھے۔ فیض آباد کا پل ابھی نہیں بنا تھا۔ راولہ ڈیم چوک سے لے کر فیض آباد تک ویرانہ ہوتا تھا۔ میں نے گھبرا کر سیکرٹری صاحب کی طرف دیکھا، وہ بھی انتہائی پریشان تھے۔ ہم پروٹوکول کے ضابطوں کے مطابق وزیر اعظم کی گاڑی راستے میں نہیں روک سکتے تھے، چنانچہ گاڑی چلاتا رہا۔ میاں صاحب نے مجھے دوسری بار سخت لہجے میں حکم دیا، گاڑی روکو۔ میں نے سید مہندی کی طرف دیکھا، ان کے چہرے پر سکون اور اعتماد تھا۔ وہ ذہنی طور پر ہر قسم کے حالات کا سامنا کرنے کے لیے تیار تھے۔ میں نے گاڑی روک دی۔ میرے روکتے ہی پروٹوکول اور سیکورٹی کی تمام گاڑیاں رک گئیں۔ کمانڈوز نے نیچے کود کر پوزیشن سنبھال لی۔ میاں صاحب گاڑی سے اترے اور سڑک سے نیچے اتر گئے۔ سامنے جھاڑیاں تھیں، وہ جھاڑیوں میں چلے گئے۔ ہم خوف اور پریشانی کے عالم میں انہیں دیکھنے لگے۔ وہ جھاڑیوں میں ککر کے ایک درخت کے قریب رکے، کانوں تک ہاتھ اٹھائے اور نماز شروع کر دی۔ وہ ننگی زمین پر رکوع بھی کر رہے تھے، سجدہ بھی، اور ہم لوگ انہیں بلندی سے دیکھ رہے تھے۔ ہم میں سے کسی نے نیچے اترنے کی ہمت نہیں تھی۔ وزیر اعظم نے 2 نفل پڑھے، دعا کی اور واپس آ گئے۔ ان کے کپڑے جوتے گندے ہو چکے تھے۔ ہمارا قافلہ چل پڑا۔ گاڑی میں مکمل خاموشی تھی۔ سیکرٹری صاحب نے ذرا سی ہمت کی اور گیلے ٹیشوز کا ڈبہ ان کی طرف بڑھا دیا۔ میاں صاحب نے ایک ٹیشو اٹھایا۔ سید مہندی سے مخاطب ہوئے، مہندی صاحب، میں معافی چاہتا ہوں، میں غصے میں بڑا بول گیا تھا۔ آپ کی بات درست تھی، ہم انسان کسی کو کچھ نہیں دے سکتے، ہم صرف وسیلہ بنتے ہیں۔ مجھے محسوس ہوا میں تکبر میں آ گیا ہوں، چنانچہ میں نے فوراً توبہ کے 2 نفل ادا کیے۔ آپ بھی مجھے معاف کر دیں۔ یہ سن کر سید مہندی کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہوں نے ٹیشو اٹھا کر آنکھوں پر رکھ لیا۔ میاں صاحب ایئرپورٹ پر اترے، جہاز پر بیٹھے اور لاہور روانہ ہو گئے۔ لیکن یہ واقعہ ہمیشہ کے لیے میرے ذہن میں نقش ہو گیا۔ مجھے یہ واقعہ وزیر اعظم ہاؤس کے ڈرائیور نے یوسف رضا جیلانی کے دور میں سنایا تھا۔ آج اس واقعے کو سنے ہوئے 4 سال گزر گئے ہیں۔ میاں نواز شریف چند دن بعد تیسری بار وزارت عظمیٰ کا حلف اٹھائیں گے۔ یہ وزارت عظمیٰ کا تیسری بار حلف اٹھانے والے پہلے وزیر اعظم ہوں گے۔ میں جب بھی ٹی وی یا اخبار میں یہ خبر دیکھتا ہوں تو مجھے یہ واقعہ یاد آ جاتا ہے۔ میں سوچتا ہوں 2013 کے میاں نواز شریف کون ہے؟ یہ 1992 کے وہ میاں نواز شریف ہیں جو تکبر سے بھرے چند فقرے بولنے کے بعد توبہ کے لیے ننگی زمین پر جھک گئے تھے۔ یہ میاں نواز شریف کون ہے؟ یہ سوال صرف سوال ہی نہیں، یہ میاں نواز شریف کا مستقبل بھی ہے۔ اگر میاں نواز شریف نے ابتدا کے 13 برسوں سے یہ سیکھ لیا کہ اختیار اور اقتدار صرف اور صرف اللہ کی دین ہے، تو پھر کوئی طاقت میاں صاحب کا راستہ نہیں روک سکے گی۔ اگر یہ اس بار بھی مینڈیٹ کے ضم میں مبتلا ہو گئے تو پھر انہیں یوسف رضا جیلانی یا جنرل مشرف بنتے دیر نہیں لگے گی۔ اللہ کو عاجزی پسند ہے اور ہم عاجزی سے ہی اللہ کو راضی رکھ سکتے ہیں، ورنہ بادشاہ تو فرعون بھی تھا اور یہ میاں نواز شریف سے زیادہ مضبوط بھی تھا۔